الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تذکیر القرآن کے سلسلے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ توبہ کے رکوع نمبر 5 سے لے کر رکوع نمبر 8 تک کے مضامین کا مختصر خلاصہ جو ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ رکوع نمبر 5 جو ہے یہ آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 37 تک ہے، اور اس رکوع میں یہ فرمایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں بھیجے گئے۔ فرمایا گیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل ہدایت اور نظام حق کے ساتھ تاکہ وہ اسے کل کے کل نظام زندگی پر غالب کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا دنیا میں ظلم و استحصال کا خاتمہ اور عدل کا قیام۔ اللہ ہمیں بھی اسی مقصد کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اس رکوع میں مزید فرمایا کہ دنیا میں کثرت ایسے علماء سو اور دنیا دار صوفیوں کی ہوتی ہے جو ناحق لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے اور علماء حق کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 6 جو ہے یہ آیت نمبر 38 سے لے کر آیت نمبر 42 تک ہے، اور اس رکوع میں غزوہ تبوک کا تذکرہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ یہ مشکل ترین غزوہ تھا، وقت کی ایک سپر پاور سلطنت روم سے ٹکراؤ تھا جس کی فوج ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں تھی۔ سفر تقریباً 600 میل طویل تھا، گرمی پوری شدت پر تھی، سواریوں اور خوراک کی قلت کا سامنا تھا۔ اس موقع پر منافقین کے نفاق کا پردہ بالکل ہی چاک ہو گیا، وہ راہ حق میں نکلنے سے گریز کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ راہ حق میں نکلو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ تمہیں عذاب دے گا، تمہاری جگہ کسی اور قوم کو حق کی خدمت کی سعادت دے گا اور تم اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔ رکوع نمبر 7 جو ہے یہ آیت نمبر 43 سے لے کر آیت نمبر 59 تک ہے، اور اس رکوع میں یہ آگاہ کیا گیا اس بات سے کہ راہ حق میں جہاد سے انکار وہی کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے تو راہ حق میں جان اور مال کی بازیاں لگانے والے ہوتے ہیں اور اس کے لیے بے چین ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کو تسلی بھی دی گئی کہ اگر منافقین تمہارے ساتھ نکلتے تو انتشار اور فتنے پیدا کرتے، جب تمہیں کوئی کامیابی ملتی ہے تو انہیں دکھ ہوتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ انہیں بتا دو کہ ہمیں وہی کچھ پہنچتا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں، ہمیں تو ہر صورت میں کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ اگر ہم فاتح ہو کر لوٹے تو بھی کامیاب ہیں، اور اگر شہید ہو گئے تو یہ زیادہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ رکوع نمبر 8 جو ہے یہ آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 66 تک ہے، اور اس رکوع میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے ہیں۔ منافقین کی مذمت کی گئی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نرے کان ہی کان ہیں، ان میں فہم کی صلاحیت ہے ہی نہیں، ہمارے ہر جھوٹے عذر کو قبول کر لیتے ہیں۔ جواب دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہم و فراست کے بلند ترین مقام کے حامل ہیں، ان کی مروت ہے کہ جھوٹے عذر سنتے ہیں لیکن کسی کو شرمندہ نہیں کرتے اور ہر عذر قبول کر لیتے ہیں۔ البتہ اگر یہ منافقین اپنی گستاخیوں سے باز نہ آئے تو عنقریب بدترین عذاب سے دوچار ہوں گے۔ تو یہ تھا خلاصہ سورہ توبہ کے رکوع نمبر 5 سے لے کر رکوع نمبر 8 تک کے مضامین کا۔
اگلی ویڈیو میں اس سے آگے کا مطالعہ ہم کریں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔